عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بال جبریل کی ایک غزل لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس غزل کے پہلے شعر کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی ذرا آپ سماعت کیجیے گا۔ بادہ و جام شراب اور پیالے کو کہا جاتا ہے۔ ہاتھ آ جائے یعنی مجھے مل جائے، ساقی شراب پلانے والا، اور یہاں پہ ساقی سے مراد جو ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ بادہ معنی جو ہے وہ شراب کو کہا جاتا ہے اور جام معنی پیالہ کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر کا جو مفہوم ہے یعنی لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی، کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان جو تھے وہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کیا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ مشرق اور مغرب پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ مگر اب جو مسلمان ہیں وہ زوال کا شکار ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کو ایک اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت، وہ نسبت اور وہ تعلق نہیں رہا، ان کا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اے ساقی یعنی اے خدا، وہی شراب اور پیالہ لا کے دے جسے پی کے ہم اپنے خدا اور رسول اور دین کی محبت میں مست ہو جائیں، اور ہم اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ جو ہے وہ دوبارہ سے حاصل کر سکیں۔ تو یہ تھا اس پہلے شعر کا مفہوم۔ دوسرے شعر کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ ہند یعنی ہندوستان، یعنی جس کو ہم بر صغیر پاک و ہند بھی کہہ سکتے ہیں۔ میخانہ وہ جگہ جہاں پہ شراب بیٹھ کے پی جاتی ہے، اور فیض عام ہو یعنی سب لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو یا سب لوگوں کو شراب پینے کا موقع ملے۔ تو اس شعر کا مفہوم جو ہے وہ یوں ہے کہ اقبال کا خیال ہے کہ اقبال جو ہے وہ خدا سے کہتے ہیں کہ اے خدا، ہندوستان میں تقریباً گزشتہ 300 سال سے تمام جو میخانے ہیں وہ بند ہیں، تو انہیں کھول دے تاکہ ہر کوئی ان میخانوں سے شراب پی سکے۔ یعنی اقبال کے خیال میں حضرت مجدد الفسانی جو کہ جہانگیر کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے دین کی تجدید کی، بہت سی سماجی مذہبی برائیوں کے خلاف جہاد کیا، مگر ان کے بعد سے اورنگزیب عالمگیر کے پیدائش کے زمانے تک کوئی ایسا مرد قلندر دوبارہ پیدا نہیں ہوا جو ان برائیوں کے خلاف بول سکے اور دین کی تجدید کر سکے، علوم اسلامی کی اشاعت کا کام کر سکے۔ اور یہ عرصہ جو ہے وہ اورنگزیب کی پیدائش سے اقبال کے عہد تک تقریباً 300 سال کا بنتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اے خدا، پھر کوئی مرد قلندر بھیج دے، کیونکہ 300 سال سے یہ میخانہ جو ہے وہ بند ہے۔ یہ میخانہ دوبارہ کھول تاکہ اسلامی علوم کی جو اشاعت ہے وہ دوبارہ ہو سکے، اسلامی علوم کی جو شراب کے میخانے ہیں وہ جو بند ہیں 300 سال سے وہ دوبارہ کھل جائیں، اور دین اور اسلام کا دوبارہ جو ہے وہ فیض عام ہو جائے۔ تیسرے شعر کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں وہ شعر سماعت کیجئے۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی ساقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے ساقی۔ مینائے غزل کی سراہی یعنی برتن، مینا بمعنی غزل۔ شیخ کسی بزرگ ہستی کو کہا جاتا ہے، یا جو کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا جو ایک معتبر شخص ہوتا ہے اس کو شیخ کہا جا سکتا ہے۔ حرام یعنی جو چیز حلال نہ ہو، جس کو شریعت نے منع کیا ہو۔ تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ گزشتہ 300 سال سے کوئی بھی ایسا مرد قلندر پیدا نہیں ہوا جو حق سچ کہہ سکے، دین، جہاد، آزادی اور دل کی بات کر سکے، مگر میں اپنی غزلوں کے ذریعے سے یہ تھوڑی سی بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی میری غزل کی جو سراہی ہے اس میں یہ تھوڑی سی شراب موجود ہے، جس کے بل پہ میں دین، جہاد، آزادی اور دل کی بات کہہ سکتا ہوں، مگر جب میں یہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں تو مذہب کے جو ٹھیکیدار ہیں یعنی جو شیخ ہیں وہ میری مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اس کے حرام کہہ دیتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے کہ شعر مردوں سے ہوا پیشہ تحقیق تہی، رہ گئے صوفی اور ملا کے غلام ایسا کہ۔ شعر مردوں سے مراد شعر کی طرح غیرت مند، بہادر، جرت مند لوگ۔ پیشہ تحقیق سے مراد راہ حق کی تلاش کا جو میدان ہے یا جنگل ہے۔ تہی معنی ہوتا ہے خالی۔ صوفی کہتے ہیں جو
اسلام میں ایک پیری مریدی کا سلسلہ ہے، یعنی صوفی طریقت اختیار کرنے والا، اور ملا مولوی یعنی شریعت اختیار کرنے والا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان جو تھے وہ مذہب، شریعت، تصوف اور طریقت کے میدانوں میں بھی بڑے باہمت، حوصلہ مند، عالم فاضل، بڑے دل گردے والے اور بڑے غیرت مند لوگ جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے، مگر آج سب کچھ جو ہے وہ کھو چکے ہیں۔ آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کے علماء اور صوفی جو ہے وہ شریعت اور طریقت کی حقیقت اور اس کی روح سے بالکل ناواقف ہیں، اور جاہل لوگ جو ہیں وہ صوفی اور دنیا دار جو ہے عوام، وہ دنیا دار علماء کے اپنا آقا اور مالک سمجھ رہی ہے، یعنی جاہل لوگ صوفیوں کے اور دنیا دار لوگ جو ہے وہ دنیا دار جو علماء ہیں وہ عوام کو اپنا ذہنی غلام جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے شعر ہے جی، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی۔ یعنی مشکل الفاظ سماعت کیجئے، تیغ جگردار، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، جگردار مضبوط یعنی مضبوط تلوار، نیام خول جس میں تلوار رکھی جا سکتی ہے، اڑا لی یعنی چھین لی۔ عشق انسانی دل کا وہ ایک ایسا احساس یا جذبہ ہے کہ جب وہ احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اسے اس شخص کے سوا جس سے اسے عشق ہوتا ہے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اور حکمت میں نہیں فلسفہ۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے پاس عشق کی ایک ایسی تلوار تھی جس سے وہ اپنے محبوب یعنی اپنے اللہ، اپنے رسول کے علاوہ تمام تعلقات کو بڑی آسانی سے کاٹ دیتے تھے، مگر آج وہ محبت جو ہے وہ ناپید ہے۔ مسلمان کبھی علم میں سب سے آگے تھے، حکمت، علم، دانائی، ہنر ان کی میراث تھا، مگر آج ہم سب سے پیچھے ہیں، اور ہمارے علم کی جو مثال ہے وہ تلوار کے کسی خالی جو ہے وہ خول کی مانند ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آج ہم جو ہے دنیا میں سب سے پیچھے ہیں۔ اگلا شعر ہے، سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہونا روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی۔ سینہ روشن یعنی انسان اگر حق اور صداقت کا نور رکھتا ہے تو اس کو کہا گیا ہے اس کا سینہ روشن ہے۔ سینہ روشن یعنی حق و صداقت کا نور رکھنے والا۔ سوز سخن یعنی ایسی شاعری جس کے اندر گرمی ہو، حرارت ہو۔ عین حیات مکمل زندگی، پوری زندگی، صحیح زندگی۔ سخن یعنی شاعری کو کہا جاتا ہے، اور مرگ دوام، مرگ یعنی موت، دوام ہمیشہ ہمیشہ کی موت۔ تو اس شعر میں جو ہے اقبال شاعروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ شاعروں کو عام طور پہ تلمیذ الرحمن یعنی خدا کا شاگرد کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اور سے سیکھتے نہیں ہیں بلکہ وہ خدا سے ہی تربیت پاتے ہیں، اور حقیقی شاعر وہی ہوتا ہے جو قول اور فعل میں سچا ہو، کہ اگر اس شاعر کا ضمیر روشن ہے تو وہ حق سچ کی بات کرے گا، لوگوں کی رہنمائی کرے گا، اور اس کے برخلاف اگر اس کا ضمیر جو ہے وہ روشن نہیں ہے، مردہ ہے، تاریک ہے، تو کفر اور الحاد کا شکار ہو جائے گا، برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو جب ایسا شاعر شاعری کرے گا تو اس کے اثرات سے اس کی قوم بھی کفر اور الحاد کا شکار ہو کے ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی نیند کا جو ہے وہ شکار ہو جائے گی۔ تو آخری شعر ہے، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی۔ مہتاب یعنی چاند، محروم کسی چیز کا نہ ہونا یا ناکام رہنا، بے نصیبی، پیمانہ پیالہ، اور ماہ تمام، ماہ یعنی چاند، تمام پورا یعنی پورا چاند، یا جس کو ہم 14ویں کا چاند بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس آخری شعر میں اقبال کہتا ہے کہ اے خدا، میں دین اسلام سے اگرچہ دور ہو چکا ہوں، مگر پھر بھی اسلام ایک ایسا سورج ہے جس سے دوری کی وجہ سے میری زندگی جو ہے وہ بھی تاریک ہو چکی ہے، میری زندگی میں اندھیرا آ چکا ہے، مگر اے خدا تیرے پاس 14ویں کا چاند ہے، یعنی تو اس قدرت کا مالک ہے کہ اگر تو چاہے تو میری زندگی نور سے بھر دے اور روشنی میری زندگی میں بھر دے، اور مجھے تمام شکوک و شبہات، کفر و الحاد، برائیوں سے نکال کے تو مجھے ایک مکمل روشن چمکتا ہوا چاند جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ شکریہ۔